اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان سے سوالات کریں گے، ان کی علم سے استفادہ کریں گے، وہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری مراد شیخ ابو الحسن سے جن کی نسبت ہے، حضرت اقدس فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی سید ابو الحسن نور زمان نقشبندی شاذلی حفظہ اللہ ورعا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ سوالات جو پیش آ رہے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں، وہ ہم ان سے پوچھیں گے، ان کی علمی حیثیت کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو بھی ان کا بیان سنتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس بارے میں علماء سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم حضرت صاحب سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کی علمی حیثیت علماء کے درمیان کیا ہے، ان کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور ان کی باتوں سے جو ان کی عقائد کی ترجمانی ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کی تمام باتوں سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس شخص کی جو گفتگو ہے ہم نے سنی ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ ذہانت نہیں ہے، بس اوقات بعض زیادہ ذہانت بھی انسان کو جو ہے نا وہ بے باک کر دیتی ہے، جو محنت کرتا ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن اس کی تمام گفتگو کے اندر اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرنا، پھر اہل حق علماء کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرنے کی جی یہ باتیں غلط ہے فلاں، اور خاص طور پہ اصحاب رسول میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشاجرات صحابہ کو چھیڑنا اس کا مشغلہ، جس سے عوام الناس میں تاثر غلط جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ آپ کا حامی ہو جائے گا تو یہ اصلاح تو نہیں ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ علم چاہے صحبت کے بزرگوں سے حاصل ہو جائے یا مدارس میں، تو کوئی نہ کوئی آپ کے پاس سند ہونی چاہیے، اور یہ کوئی ہمارا وجہ وہ نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، انعم اللہ لوگوں کو نبیین، صدیقین و شہداء و صالحین فرمائے۔ اب لازمی ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، صدیقین، شہداء، صالحین کا رستہ کھلا ہوا ہے۔ پھر یہ امر تو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ قرآن کی آیات ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کا رستہ کسی باخبر سے پوچھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صحبت کے ساتھ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ تمام آیات ہے قرآن کی۔ پھر عوام الناس کے اندر یہ کہ جی ٹھیکہ علماء اور نے لیا ہے، صوفیاء نے، تو بھئی یہ تو قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک گروہ جو ہے وہ فقہ کو سیکھے، تفقہ فی الدین کے لیے سیکھ۔ اب اللہ ہی یہ تمام قوانین قرآن میں فرمائے، اب عوام الناس سے اس کا رجحان ہٹا کے اپنی بات کرنا۔ اب یہ جتنی بھی روایات کی کتابیں یا احادیث مبارکہ آتی ہیں، لازمی بات ہے کہ یہ آپ سے سیکھی گئی ہے،
یہ ان علماء کا تعلق ہے جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اب اہل سنت والجماعت ایک عقیدے کا نام ہے، سب اس سے باقاعدہ سارے، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، ائمہ احناف، سارے اسی عقائد سے وابستہ ہے۔ اب اصحاب خود ایک مجتہد تھے، اصحاب النجوم، حضور نے فرمایا انا علیہ و اصحابی۔ تو میں جو اس کی گفتگو سے نتیجہ نکالا ہے، تو اولیاء کی کرامات کا بھی انکار ہے۔ اب حکایات اگر کسی اولیاء کی ثابت، اب وہ منسوس تو نہیں ہوگی نا، جی مگر وہ سچا ہے، اور سچی حکایات اگر قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی تو اس پہ بھی رد کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ قصص کو اللہ نے خود فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ آیات آپ کو کہ قصص کس لیے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم میں فکر پیدا ہو۔ اب حکایات اولیاء اگر کسی بزرگ نے بیان کر دی تو اس پہ اعتراض ہو جائے گا۔ اب ہر شے عبارت کے ساتھ یہ ماننے کے، تو اب سوال یہ، اگر یہ عبارت کے ساتھ ہر شے مانتا ہے تو اوزان کو بھی لائے گا، جی باقی اپنے آپ کو بھی لائے گا، باقی جس چیز سے یہ ذریعے کو استعمال کر رہا ہے بطور آلہ اس کو بھی لائے۔ یہ عوام الناس کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کریں گے تو یہ کہیں گے ناصبی ہے۔ بھائی آپ کی عقل اپنی جگہ، آپ اپنا کام کرو، یہی وجہ آپ بھی اسی ڈگر پہ چلے، سب خراب ہے اور میں ہی ٹھیک ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء کے اندر، اولیاء کے اندر اختلاف ہوتا ہے، مگر ایک دوسرے کو تسلیم کر کے چلے۔ اب یہ دیکھیں کہ اصول روایت آپ کے سامنے، آپ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، کہ اصول حدیث کیا ہے، کہ جب حدیث میں تعارض، محدثین کیا فرماتے ہیں، اس سے وہ دلیل کو مردود مانتے ہیں۔ جو حدیث صحیح بھی ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکرائے تو اس سے دلیل کو بھی مردود مانا جائے گا، مگر حدیث کو مانا جائے گا، مگر اس سے کوئی دلیل اخذ نہیں کر سکتا۔ یہی چیز اصحاب رسول کے بارے میں جتنی روایت اس کے پاس پہنچی، لازمی بات ہے اس میں مرفوع تک تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، وہ اصحاب پہ جا کے ختم ہو جائے گی۔ مگر اصحاب رسول کی جتنی بھی احادیث یا مناقب موجود ہیں وہ مرفوع روایت ہے، حضور تک جاتی ہے، حضور نے فرمایا۔ مشاجرات آپس میں ہو سکتے ہیں اصحاب رسول کے، مگر اس کا فیصلہ امت نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو علم ہے وہ بھی قطعی ہے، اور یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی فقیہ صحابی ہے، حضرت عائشہ بھی فقیہ ہے، درجے ہوتے مگر ہے علم میں فقیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی فقہاء صحابہ میں، صحابہ کی مشاجرات کو اس سے فیصلہ اخذ کرنا، اصحاب رسول نے جو خود فیصلے کیے اس سے چھوڑ دینا اور خود اپنے فیصلے کرنا، یہ نقصان دہ بات ہے۔ اگر ایک روایت اس کو ملتی ہے تو پیچھے حدیث مرفوع روایت موجود ہے، قرآن سے اگر وہ چیز، اگر وہ صحیح روایت بھی یہ بیان کر رہا ہے تو پیچھے قرآن اور اس میں اگر وہ آ جائے گا تو پھر یہ اس سے دلیل تھوڑی لے سکتا ہے، گو کہ وہ حدیث ہوگی مگر یہ دلیل نہیں لے سکتا اس سے، کیونکہ صحابہ کی جو مغفرت ہے وہ قطعی ہے، ان کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت۔ یہ نہیں کہ صرف عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں صرف ایک روایت میں یہ عشرہ مبشرہ ہے، حضرت حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہوں گے، حضرت فاطمہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی، یہ ایک خصوصیات ہے اور ایک عموم ہے۔ عمومی طور پہ سارے صحابہ جنتی، اور بعض چیزیں خصوصیات بھی بیان کیے گئے، جیسے حضرت علی کے بارے میں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، اور ہادی، ہدایت کی دعا، اور ہادی بنا ہے مہدین حدیث جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر پہ میری امت جنگ کرے گی، سب کے سب جنتی ہوں گے، جو سمندر کی جنگ لڑیں گے، وہ جنگ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں لڑی گئی۔ اسی طرح شام کے لیے حضور نے دعا کی کہ شام میں برکت ہو، شام کے حاکم ہوتے اور اس کی وسعت ہے۔ اب سوال یہ کہ صحابہ کا اختلاف سامنے لائے جاتے، ان کی صلح نہیں لائی جاتی، وہ اپنے فیصلے خود کر کے چلے گئے، تو کیا اب ان کے فیصلوں کے منکر ہو؟ تو اب یہ ناصبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی دفاع کر رہا ہو صحابیت میں تو وہ انکار امیر حضرت علی نہیں ہوگا، یہ لوگ ٹکراتے ہیں۔
بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ مسلم ہے سب میں، ان سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں، چاہے وہ اہل تشیع ہو، روافض ہو، اس میں کسی کا اختلاف، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو، اتفاقی شخصیت ہے، سب کا جو ہے نا ان کے مناقب پہ سب کا ایمان ہے جو قرآن و سنت اور احادیث سے ثابت ہے۔ یہ وہ نہیں کہ جنہوں نے اپنے مذاہب اس سے بنائے وہ الگ ہے، کہ جو ان سے افراد اور تفرید کرتے ہیں۔ اب افراد اور تفرید کرنے والا کون ہے؟ تو اب حق علی کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہم یہ لیں گے کہ ہم اس سے صحابہ کو پرکھیں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اعتدال سے رہو گے۔ مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھتے ہو، ایک تیرا چاہنے والا اور ایک نہ چاہنے والا، دونوں گمراہ ہوں گے۔ اب چاہت میں کسی نے اگر ان کو خدا کہا تو وہ تو کافر ہو گیا، لیکن ایک شخص چاہت میں اتنا آگے چڑھ گیا کہ اس کی محبت میں باقی اصحاب کو برا بھلا کہتے تو یہ ہدایت سے ہٹ گیا، کیونکہ وہاں بھی حضور نے ہدایت کی دعا دی ہے۔ اب تاریخ یا ایسے روایاتوں کو یہ بیان کر کے کہ جی لو یہ صحیح روایت میں یا مسلم میں یا فلاں، ان سے سوال یہ کہ یہاں اصول کیا ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے وہ صحیح بھی ہو تو اس کا اصول کیا ہے، اس کو واضح کرو۔ تو اب ان کو خود بھی پتہ نہیں جی ناصبی کس کو کہتے ہیں۔ ناصبی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع کرنے والے کو نہیں کہتے، ناصبی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نابالغ مانتے ہیں اور اس کی صحابیت کے منکر ہے وہ ناصبی ہے۔ یہ خود اس کو پتہ نہیں کہ ناصبی کس کو کہا، اس سے پوچھو کہ ناصبی کون ہے۔ ناصبی سبی کو کہتے ہیں، سبیت سے بچے ہونے کی وجہ سے صحابیت کا انکار کرنا، ایسے فرقے کو ناصبی کہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اہل دیوبند ہے یا مکتب بریلوی والے ہیں یا اہل حدیث سے کون صحابیت کا منکر؟ وجہ یہ کہ بعض عوامل آتے ہیں اور اس میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کتابوں میں حوالے بھی موجود ہیں، فنا فنا فنا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بزرگ کر دے تو ہم یہ تھوڑی کہتے کہ جی بزرگ جو ہے معصوم عن الخطا ہے، ہم بزرگ کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے، غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس غلطی پر آپ کو کہ جی یہ بالکل کچھ جانتے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ بھئی عقیدہ بیان کریں کہ آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمان تو سب ہیں، فرقے مسلمانوں کے ہیں۔ اب معتزلہ بھی اپنے آپ کو مسلمان مانتے، گمراہ ہے، اس پر گمراہی کا فتویٰ ہے۔ لیکن وہ خلق قرآن کے قائل ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا قرآن کو کلام اللہ مانتے، اس لیے سارے امام احمد بن حنبل کا مذہب اس پر یہ ہے۔ حضور کی سنت پر، حضور کی ذات پر اور قرآن پر اصحاب رسول کے اندر ایمانیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسائل میں اختلاف مجتہدین کے، وہ مجتہد ہے، فقہا صحابہ میں سے، بخاری نے اس کو فقیہ صاحب بھی لکھا ہے، اولی الامر صحابہ میں سے ہے، کیونکہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو اولی الامر آپ نہیں مانو گے اس کو کہ حاکم ہے۔ اب ان کو حکومت، ان کے حق میں دستبردار ہونے والے ہستی کون ہے؟ حضرت حسن ہے۔ تحکیم کرنے والے، ان کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ چیزیں آپ نہیں مانتے، لوگوں کو آپ لوگ جو ہے نا خراب، ادھر آپ حضرت علی کی سنت نہیں مانتے۔ تو جو اس چیز میں پڑھ کے کہ جی حق، اور ادھر جو ہے نا باقی صحابہ کو برا بھلا کہے گا، تو یہ بھی افراط اور تفرید کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ ان ہستیوں کا فیصلے کا علم تب آپ کرو گے کہ آپ ایک دعویٰ کرو کہ آپ لوگ کا علم ان سے زیادہ ہے۔ ایک کم علم والا بڑے علم والے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ ایمان میں یاد رکھیں، ایمان غیب ہے، جب تک اقرار نہیں کرے گا، اگر کسی کے دل میں، تو ہم اس کے پر بارے فیصلہ نہیں کریں جب تک وہ منہ سے نہ بولے، اقرار نہ کرے، باقی اس کی دل کیا ہے، نیت غیب ہے۔ اس طرح اجتہاد کا جو ہے، اس کا فیصلہ آپ صحابہ کا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجتہد ہے، ان کو سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب وہ اجتہاد کی وجہ سے ان کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، یہ کر کے بیٹھ جاتے۔ اب آپ کو کہ جی کیسے؟ مثال کے طور پہ غزوہ احد کے اندر شہادت ہوئی اصحاب رسول کی،
اور آپ میں اجتہاد ہوا، ایک نے کہا جی رکنا چاہیے، ایک نے کہا کہ حضور کا حکم اس طرح تھا، مگر اس رکنے کے بعد جو مسلمانوں کو شہادتیں ہوئی اور ایک جماعت نے کہا نہیں حضور کا حکم اس وقت تک تھا، اب دشمن چلا گیا، دوسرے نے کہا نہیں حضور نے کہا ہٹنا ہی نہیں ہے، پیچھے سے دشمن نے اس وقت جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا جس سے مسلمان شہید ہوئے۔ اب اس کا فیصلہ حضور نے نہیں کیا کتنے صحابہ شہید ہوئے، اس میں ایک دوسرے کے آگے جو آئے اس میں بھی حضور کے بارے میں غلط فہمیاں بھی جو ہے کفار نے ڈالی۔ اس پورے غزوہ احد کے بارے میں حضور سے آپ فیصلہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کون سا صحابی کا اجتہاد غلط اور کون سے صحابی کا اجتہاد صحیح ہے، لیکن آج بات کی امت آئے گی اور نعوذ باللہ کوئی کہے گا جی مال کے بارے میں اور کوئی کہے فلاں، تو آپ مجھے بتا آپ نعوذ باللہ حضور سے زیادہ اپنا علم ثابت نہیں کر رہے؟ یقیناً یہ فیصلہ تو حضور کریں گے نا، صحابہ کا فیصلہ تو حضور اور اللہ کریں گے، آپ تو نہیں کر سکتے۔ تو کنایتاً آپ لوگ کس چیز میں جا رہے ہو؟ اپنے حد سے زیادہ۔ اب ان کے علم کی تردید آپ نہیں کریں، اگر بعد میں بھی بزرگوں نے کوئی تشریح کی ہوگی جی یہ صحابی فقیہ تھا یہ نہیں تھا، تو یہ بزرگ بھی یہ فیصلہ جو کر رہے اس کو بھی ہم اس بات پہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جی میرے 10 فقہا ہے امت کے، اس سے یہ مراد نہیں کہ باقی فقیہ نہیں ہوں گے، مطلب کیا ہوگا کہ ان سے امت چلے گی، باقی گمنام رہیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ فرقہ جو جنت میں، یہ جمع کا صیغہ ہے، میں اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ جو چلے گا۔ یہاں تو اصحاب کے بارے میں جو ہے نا باتیں کی، حق فرقے کے بارے میں جو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہاں تو باتیں کر رہے ہو آپ۔ یا تو آپ کی یہ مراد ہے کہ جی میں صحابی تو مانتا ہوں مگر میں اس کے عیب بیان کروں گا اور میں یہ فیصلہ کروں گا، تو یہ غلط ہے، یہاں یہ قصور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا شعبہ نہیں، صحابی نہیں ہے تو فیصلہ کیا کرو گے؟ اصحاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آپ قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے، اب وہ حدیثیں جو مرفوع حضور نے خود بیان فرمائی ہیں اس میں بتاؤ نا، ایک وہ حدیثیں جو صحابہ تک ختم ہوتی ہے اور ایک وہ روایتیں جو براہ راست حضور نے بیان فرمائی ہیں اس میں سے لاؤ۔ بے شک۔ یہ ہو باتیں۔ اسی طرح کہ پتہ نہیں جی خوارج سب سے پہلے تھے جنہوں نے اصحاب رسول کو کافر کہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف انہوں نے حضرت علی کو کہا تھا یا سارے صحابہ کو کہا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتال نہیں کیا، اس جرم کی سزا کیا دی گئی ان کو جب ان سے انہوں نے وہ کی تھی؟ ان کو قتل کر دی، تحکیم کا فیصلہ نہ ماننے والوں کو قتل کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی کی سنت ثابت نہیں ہے۔ ہم اٹھاتے ہیں تاریخ کو، تو تاریخ کو حجت مانتے ہو، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا حجت کو، حضور سے جو ثابت ہے حضور کی سنت ہے صحابہ وہ حجت اس کو چھوڑ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے فرمائے اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب رہا یہ کہ حضرت علی رضی اختلاف پر آپ لوگ کے اندر، تو مجھے بتاؤ کہ جو حضور کے حضرت علی کے ساتھ اور تحکیم کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد جو لوگوں نے اپنی اپنی آراء پیش کی ان کے خلاف، تو وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، تو کیا آپ کہو گے کہ وہ سارے حضرت علی سے اختلاف رکھنے والے تھے؟ اسی طرح جس قوم نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جی وہ تو شجاعت میں بادر ہے مگر سیاست میں جو ان کا وہ مسئلہ ہے، تو وہ 7 والوں نے یہ بیان پر اس پر حضرت علی کا خطبہ جو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کہا جاتا ہے تم اطاعت نہیں کرتے، اور پورے خطبے کے خلاصے اس میں یہ ہے کہ اگر معاویہ مجھ سے 10 کوفی لے لے اور 1 شامی دے دے میں یہ سودا قبول کرتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ اٹھاتے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ ادھر جاؤ بھائی آپ صحابہ کا خیر بیان کرو، یہی عقیدہ ہے، آپ ان کا عیب بیان نہیں کر سکتے، مگر خیر عقیدے میں جب آپ ان کا شر بیان کرو گے تو آپ اہل سنت والجماعت سے فارغ ہو جاؤ گے۔ یہ عقیدہ سب نے لکھا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی عقائد کی کتابیں جہاں اصحاب رسول کا ذکر آ جاتا ہے، جو مشاجرات صحابہ کو ہم اجتہاد پر محمول کرتے ہیں۔ اب اجتہاد میں دونوں حق پر ہوتے ہیں، اب کس کا اجتہاد سے کس کا غلط یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی حدیث سے آپ کسی کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ سنت سے حضور نے نہیں فرمایا کہ کس کا اجتہاد سے کس کا غلط ہے۔ جیسے صحابہ نے فرمایا کہ جاؤ، حضور نے فرمایا عصر کی نماز پڑھنا، تو راستے میں
عصر کا وقت نکل رہا تھا، ایک جماعت نے پڑھ لی، ایک نے نہیں پڑھی۔ ایک نے کہا کہ اس کا مطلب حضور کا مطلب ہم وہاں پہنچ جائے گا، نہیں جماعت کا وقت نکل رہا ہے۔ حضور نے دونوں کو کچھ نہیں کہا۔ تو اجتہاد کا فیصلہ جب نبی نے نہیں کیا، اللہ نے نہیں کیا، یہاں اجر پر ہے، ایک اجر یا دوہرا اجر۔ فیصل مت بنو صحابہ کی، یہاں مسئلہ یہ ہے، اور یہ کمزوریاں دکھائی گئی ہیں۔ ایسے نہیں کہ سب نے جو ہے نا وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی، تو وہ پھر منصوبات امام ابو حنیفہ کی طرف، امام محمد کی طرف بھی بہت سی منصوبات لوگوں نے لکھی ہیں، وہ منصوب ہے، کیونکہ ان کی جو عقائد کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ المبسوط سے لے کے جتنی بھی ظاہر روایت ابھی تک ہماری نظروں سے یہ چیز کوئی نہیں گزری، تو منصوبات کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ عرض ہے کہ اس قابلیت آپ اپنے ایک مشن کو چلاتے ہو تو چلاؤ، لیکن اس کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق اہل حق مسلمانوں کے ساتھ اس طرح چلاؤ۔ تمہارا بزرگ یہ فلاں ہے، تمہارا بزرگ فلاں ہے، تمہارا بزرگ فلاں ہے، یہ چیز جھوٹی ہے، یہ خواب جھوٹا ہے، یہ فلاں جھوٹا ہے، یہ دعوے جو آپ کرتے ہو خواب کے بارے میں، آپ کو کیا پتہ کہ خواب جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ اس لیے کیجیے، جب تک آپ کے پیچھے کوئی شخصیت نہیں ہوگی نا، شیطان اور نفس آپ کو تباہ کر دے گا۔ یہ مناظرے اور قادیانی بھی بہت کرتا تھا، بعد میں نعوذ باللہ کیا ہوا نا، صوفی نہیں تھا، تصوف میں پڑ گیا، اپنے سے جو نا اس میں پڑ گیا تو نبوت کے دعوے کر دیے۔ کیوں کہ علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اور فرماتے ہیں کہ صوفی کا عالم ہونا ثابت ہے اور عالم کا صوفی ہونا نہیں۔ یہاں سے مراد یہ یاد رکھیں کہ جس کے پاس تصوف سے علم نہ آئے وہ صوفی ہی نہیں ہے، وہ بس ایک مرید ہے اور خلیفہ ہے، اجازت یافتہ کہہ سکتے ہو آپ کو۔ اصل صوفی وہ ہوگا کہ جس کا علم، جس میں اللہ قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ کھول دے، سبحان اللہ، یہ تصوف کی حقیقت کھول دی، اس کو پہچان آ جائے، جو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تصوف کی تعریف کر کے بشر حافی کے بارے میں کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ معرفت کا مطلب ہے احسان، انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی احسان کی۔ تو عرض یہ ہے کہ بعض لوگ قابل ہوتے لیکن اس کو کسی کی سرپرستی میں آنا چاہیے، اپنی میں کو ختم کرو، کیونکہ اس طرح کتابیں پڑھ کے، یہ کتابیں کس نے لکھی؟ سب صحبت یافتہ بزرگوں نے لکھی ہے۔ اس میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، آج آپ امام مسلم، امام بخاری سب صحبت یافتہ بزرگوں کے، کوئی بھی بزرگ کے ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ مدرسے یا کسی بغیر بزرگ کی صحبت کی اس نے یہ کتاب لکھی ہو۔ آپ پوری تاریخ نوٹ کر لیں، آج ایک آدمی وہی کتابیں پڑھ کے اور ان کے جو ہے نا عقائد کو چھوڑ کے یہ باتیں کرتے۔ تو بات یہ کہ روایات کو جمع کرنا، ایک روایت کو لینا ہے اور ایک روایت پر ایمان ہے، یہ حدیث ہے اور اس حدیث سے دلیل لینا۔ تو کیا آپ جو دلیل لیتے ہو کیا یہ روایت میں ثابت ہے؟ جو حکم اخذ کرتے ہو کیا وہ متن میں موجود ہے؟ نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی آرا ہے۔ ہر کوئی اپنے مجتہد بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی جی میں مجتہد ہوں۔ آپ میں اجتہادی سے، اس لیے جو قوم اور طبقہ آج مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اسے مجتہد نہیں مانتے، کیونکہ یہ دروازہ خیر القرون میں ہم نے مان لی کہ بند ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جھوٹ آئے گا، یہ زمانہ خیر کا ہے اور جتنے بھی مجتہدین پیدا ہوئے خیر القرون میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان واقعات کو جب آپ عوام میں بیان کرتے تو ہماری آپ سے رائے کہ یہ عوام میں آپ اس لیے بھی بیان نہ کرو کہ ہر بات عوام کی نہیں ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ سے اللہ سے آپ نے ملاقات کی ہے، وہ صحابہ تھے جو اصاغر صحابہ تو حضور فرماتے تھے وہ نور ہے، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ ان کو جواب یہ دیتے تھے، فرماتے تھے۔ اور جب آپ علیہ السلام اکابر صحابہ کے کیا یا رسول اللہ آپ کی رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھا ہے، آپ مجھے بتاؤ یہ صحابہ کے اندر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ خطبہ دیتے، اس وقت کسی صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ یہ خطبہ یہاں نہ دیں، یہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، آپ یہ مدینے میں جا کے بتائیں۔ آپ لوگ اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہو، ہر بات کرتے ہو، بھائی اس کے لیے سمجھنے کے لیے بھی تو دماغ چاہیے نا۔ اس گلاس کے اندر جتنا پانی ہے یہ بھی پانی ہے، آپ کو جی نہیں یہ پورا سمندر اس میں آ جائے۔
صحابہ سمندر پی کے بیٹھے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اس گلاس کے اندر ان کا علم آ جائے اور ان کو جو کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، این خیال استو محال است جنو است. تو یہ سند کس نے دی؟ ما انا علیہ و اصحابی. اصحابی کا نجوم کی روایت میں تو آپ ہوگا، تو اس پہ کیا کرو گے؟ یہ اس فرقے کی پہچان دکھائیے کہ جو جنت میں جائے گا، جو ناجی ہوگا. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اس حدیث کے اس ما انا علیہ و اصحابی پہ چلنے والے. تو اگر آپ کسی صحابی کے، اب اس میں دو چیزیں، ایک پر ایمان رکھتے ہو آپ اور ایک کے مسائل کو لے کے چلتے ہو، تو اس کے مسائل پر آپ عمل کرتے ہو، اس کے مسائل پر عمل کرو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ صحیح حدیث پر عمل کرو، اس سے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. مگر آپ رفع دین کرتے ہو، کہتے جی ترک رفع دین سے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی. یہ چیزیں غلط ہیں. آپ پڑھو، رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہو. سوال یہ کہ جب مسلکوں کا اختلاف آ جائے تو پھر اس سے خروج ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ حق پر ہو تو نکل کیوں رہے ہو؟ جب آپ حق پر ہو اور اس کو حق ہی مانتے ہو تو پھر آپ دوسری جگہ کیوں جا رہے ہو؟ اگر بریلوی ہیں تو بھی اہل سنت والجماعت کے تعلق رکھتے ہیں، اگر اہل حدیث ہے تو بھی اہل سنت والجماعت کے مدعی اسی سے جماعت، اسی عقیدے کو فالو، اگر دیوبند ہے تو اسی اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں. آپ کیا ہو؟ مسئلہ یہ کہ آپ کو اگر علماء آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، عوام الناس کا آپ کے پیچھے پڑنا کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو جاؤ گے یا یہ ہو جاؤ گے، یا چند ایسے لوگوں کو آپ نے لاجواب کر دیا تو آپ کہو گے. جیسے ابھی عرش پر آپ نے گستاخی کا لفظ کہہ دیا کہ عرش کی مٹی جو ہے نا وہ کر دی. گستاخی کیوں کہا آپ نے؟ آپ کی سمجھ میں ایک عقیدہ نہیں آتا، آرام سے بیٹھ جاؤ. آپ ایک ایسے طبقے کو جو پورا کب سے چلا رہا ہے، علم جن کی سے، یہ کتابیں جو آج تک آپ پڑھ رہے ہو بیٹھ کے، الحمدللہ یہ ہمارے اکابر کا ہوا ہے جن کی علمیت مسلم ہے. آپ ان کے اوپر جو ہے نا یہ باتیں کرتے کہ جی گستاخ نعوذ باللہ. آپ اصحاب کی، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ان کو. اچھا یہ بتائیے، اگر اعتدال سے چلتے ہیں تو اعتدال، تو اعتدال سے چلے، کسی کو برا بلا مت کو. آپ اس دور کے عالم کی بات نہیں مانتے، نہ مانو. اب آپ کو جی ابن تیمیہ نے فلاں سے اختلاف کیا، اگر ابن تیمیہ عالم ہے تو دوسرا بھی تو عالم ہے. صرف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو پورا بڑا عالم نہیں کہ بس صرف اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہیں کو دے دیا تھا، باقیوں کو کچھ نہیں دیا تھا. ان کی علمیت نے، باقی بھی تو علماء ہے نا. اسی طرح ہر استاد نے، شاگرد نے اپنے علمی اختلاف کیا ہے، وہ حق ہے، لیکن ہم تو سب کا احترام کریں گے. جی باقیوں کو رد کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ تصوف قرآن سے ثابت ہے، تزکیہ اس کے اصل نام تصوف ہے، اور احسان حدیث سے ثابت ہے. اس کا نام احسان ہے، قرآن میں بھی احسان کا ذکر ہے. ایک چیز ثابت ہونا ہے، ایک چیز سنت ہونا ہے، اس میں فرق ہے. ان کو خود بھی پتہ نہیں، ان کو سنت اور ثابت کا فرق پتہ نہیں ہے. پہلے آپ لوگ سنت اور ثابت کا فرق تو معلوم کرو، فرض اور لازم کا فرق تو معلوم کرو. آپ لوگ بیٹھ جاتے ہو آپ لوگ باتیں کریں. فرض میں اور لازم میں کیا فرق ہے، اور سنت اور ثابت میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. جو خواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا گیا وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ یہاں گئے. آپ معبر ہی نہیں ہو خواب کے، تعبیر آپ کو آتی نہیں ہے. آپ کتاب الرؤیا، پوری بخاری میں لکھی کتاب الرؤیا، اور اس میں کتنے باب ہیں؟ 39 سے پتہ نہیں کتنے باب ہیں. وہ آپ سب کا انکار کر رہے ہو. یعنی آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خواب ہی نہیں دکھانے. اعتراضی باطل ہے آپ لوگوں کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہو کہ جی اس فن میں آپ ماہر ہیں تو پھر بات کرو. خوابوں کی تعبیر آپ کو تھوڑی آتی. رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں میں علمی وہابی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ اس کو علم وہابی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ تصوف کا منکر ہے. کیوں کہ جہاں وہابی اللہ نے علم دیا ہے، جہاں ذکر کیا وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ تو چھپے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہیں. جی ان کا یہ بھی اشکال ہے، تکوین کا انکار کرتے ہیں یہ. تو جس چیز کا جس میں علم باطن ہے اور جو لدنی علم قرآن سے ثابت ہے وہ تو تکوین کا ثابت ہے، اس کا تم منکر ہو، تو آپ علم وہابی کا دلیل کس دلیل سے لیتے ہو؟ آپ تصوف کا انکار بھی کر رہے ہو. اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات موسیٰ علیہ السلام نے، اس میں شرائط کتنے قرآن میں موجود ہیں.
تو یہ آپ کا علم وہابی نہیں ہے، یہ آپ کے نفس کی شرارت ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تم کہاں سے، علم وہابی تصوف میں چلہ کشی میں ہے، کیونکہ یہ احادیث سے ثابت ہے اور یہ ہم ثابت کر کے اس کو دکھا دیں گے۔ یہ اس نقل والی چیز میں آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی، یہ آپ کے عقلیات ہیں، آپ اپنے سے اس طرح کرتے، تو قابلیت تو ہے تو کسی صحیح آدمی کے ہتھے لگ جاؤ، ان سے مشورے کرو، علماء سے جا کے بڑے بڑے، اگر ہم سے نہیں ملتے بڑے بڑے مفتیان نے کرا تصوف میں کوئی بات، ادھر آ جاؤ پھر بات کرو، وہاں اسٹیج پہ بیٹھ کے اگر آپ کرو گے تو آپ کی قابلیت ضائع ہوگی، خدا نخواستہ۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کی کتنی آیات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی کہ باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا، تو ایسے تھوڑی ہے کہ بس سب کچھ آپ پڑھ کے آئے ہو، یہی بخاری پڑھ رہے ہو یا شرح پڑھ رہے ہو، کنہوں نے لکھی؟ ان بزرگوں نے لکھی، اور ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، یہ کوئی الگ کے لوگ نہیں ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنی بھی صحیح روایات ہے یا روایت ضعیف موضوع ہے، الحمدللہ ادھر جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے لکھی ہے۔ موضوع روایت کا اتنا انکار کرتے ہو یا ضعیف کا اصول ہی چھوڑ دیتے ہو، کہاں وہ قبول ہے کہاں ناقابل قبول ہے، بس آ گیا بس ختم، یہ چیزیں خطرناک ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ان عوامل کے اندر ہماری جو ہے نا برادرانہ رائے ہے، کیونکہ بھائی کسی نے کو صلاحیت ہے کہ کسی صحیح بزرگ سے جا کے مل لیں، بڑے بڑے کو آپ چیلنج کرتے ہو، وہ دوسرا بھی تمہاری طرح ہے، اس کو تو چھوڑ دو، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اگر آپ نے وحدت المسلمین کا کام کرنا ہے تو آپ اپنی سند کو ثابت کرو، نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ، جس سے جو صحیح اللہ والے ہو یا صحیح بزرگ ہو، ان سے جا کے چند بیٹھ کے ان سے دو زانیوں کے سند تو کم سے کم لے لو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ انوارات تو برسا دے۔ کسی جماعت کے ساتھ کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر، آپ ایک انفرادی سے، جو شخص حضور نے فرمایا جو بھیڑ ریوڑ سے نکل جائے اس کو شیطان اچک لیتا ہے، اسی حدیث سے یہ کہ نا کہ جس کا پیر نہیں اس کا شیطان۔ ہم ایک جماعت کے ساتھ وابستہ آ رہے ہیں، لہٰذا یہ اچک جاؤ گے، یہی کیونکہ شیطان آپ کے آگے اس کے بعد علم نہیں ہے، وہ ایسے ایسے دلائل دے گا، امام راضی جیسی شخصیت کو اس نے جو ہے نا وہ کر دیا تھا، آپ کیا چیز ہو، ایسے ایسے جوابات دے گا کہ آپ حیران و پریشان رہ جاؤ گے۔ لہٰذا جب تک آپ کسی صحیح بزرگوں اور لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے تو لوگ آپ بھی خراب ہیں گے۔ میں اگر آپ کے اندر پیدا ہوگی، حق کو سیکھنا سیکھو، دلیل آپ کی صحیح ہے تو آپ اس کو سیکھ لو، اگر آپ کی دلیل خراب ہے آپ اہل حق کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کام کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اہل باطل کے اندر۔ اب آپ جس کو وہ کرتے مسلمانان عالم میں دین کا کام کر رہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کرنے دو نا، نہیں اس طرح نہیں کرو اس طرح نہیں کرو، بھائی یہ وہ چیزیں جو غلط ہیں۔ اب یہ پڑا کس کے پاس؟ دیوبند کے پیچھے، تو اہل حق کے بھی، تو اہل حدیث سب کو پکڑنا رگڑنا شروع کر دیا، یعنی یہ آ گیا ہماری اصلاح کرنے کے لیے، ہم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، کمرے میں بیٹھ کے اپنی اصلاح کر رہے تھے اور چیلنج بھی دیتے اس کو، دونوں دوست بنے ہوئے، ایک کو چیلنج دے رہا ہوتا ہے، دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کتنے ہو ہمیں پتہ ہے، آپ کو برادرانہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں مت کرو۔ ابھی تو ہم نے کلپ چھاپ دیا تھا نا اجتماع پہ، اب لاؤ اس کا جواب، تم دیکھیں کب توڑتے ہو۔ میں نہ مانوں والی بات نہیں ہے، ہم نے اس جواب کو قرآن سے دیا ہے، حدیث سے دیا ہے، امام سے دیا ہے، اجماع امت سے دیا ہے۔ آپ یہی چیزیں لاؤ اس کو توڑنے کے لیے۔ ان کے کوئی تاثرات اس پہ سامنے آئے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں آیا، انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں۔ میں نہ مانوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا جو جواب تھا دندان شکن جواب تھا ماشاءاللہ، اس سے قبل میں ایسے جوابات سامنے نہیں آئے، آپ نے بھی جواب دیا تھا اس سے قبل میں تو خاموش اسی وجہ سے کہ بھائی کوئی دے دے، جی سارے علماء کو چیلنج کر رہا ہے، وہ ایک ٹیلی فون کر رہا ہے تو بھائی آپ دے دو۔ اب وہ بھی بیچارے، تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ صوفی کو ہی دینا ہے، کیونکہ یہ چیز معرفت کی تھی ماشاءاللہ، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ پھنس چکے ہیں، لہٰذا یہ صوفی کو دے دیں۔ تو الحمدللہ یہ نہیں کہ صرف وہ، اور اس پہ پیش بھی کیے، اور روایات آپ کو سامنے ہے، تو آپ لوگ کے پاس، ان کے پاس تو توڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ دلیل کو ہر چیز کو عبارت سے ماننا چاہتا ہے، یہی ان کی غلطی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ سنت اور ثابت میں فرق لے آئے، پھر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔ یہاں ایک نگار
خیمزن یہ حریم حسن نگار ہے، یہاں ایک نگار خیمزن یہ حریم حسن نگار ہے،